السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 12واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ ہود مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کر کے قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا ہے، کیونکہ اس سورت میں توحید کی دعوت، انبیاء کرام علیہ السلام کی ثابت قدمی، ان پر گزرنے والے حالات و واقعات اور جھٹلانے والوں کا بدترین انجام، پھر آئندہ آنے والے عذابوں کا تذکرہ، ایمان والوں کی نجات اور ان پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون یعنی سورہ نابا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3297 ہے، کیونکہ ان صورتوں کے اندر پچھلے انبیاء کے اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ان کے اندر قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا۔ پھر یہاں پر قرآن پاک کی 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھی جانے کے ساتھ ساتھ لکھی بھی جاتی ہے۔ پھر اس کی آیات محکم ہے، مضبوط ہے، اٹل ہے، اور اسی طرح اس کی آیات واضح اور کھول کر بیان کی گئی ہیں، ہر آیت دوسری آیت سے جدا ہے، ایک خوبصورت ہار کی طرح جو رنگا رنگ مضامین کے موتیوں سے پرویا ہوا ہے۔ یہ کسی انسان یا کسی بھی مخلوقات کا کلام نہیں، بلکہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو حکیم ہے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے اور خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ یہی وہ دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو اسی حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرایا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کے گھر میں رہتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست تھے۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم پیش کیا تو وہ ایمان لے آئے۔ پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے، قریش کے قبائل کو پکارا، اور پھر اس کے بعد آپ نے عرب کے دوسرے جو ممالک تھے ان کے بادشاہوں کو پکارا۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں استغفار کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے جو تم شرک کر رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے رب سے معافی مانگو کہ آئندہ ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے بدلے، جسے دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، اچھے سامان سے نوازے گا جو کہ انسان کو جنت میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا، جس سے مراد پاکیزہ اور حلال رزق ہے، رزق میں برکت ہے، دلی اطمینان ہے، اور سکھ اور چین کی زندگی ہے۔ کیونکہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس کی جسمانی لذتیں بھی ثواب بن جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو گے، اس پہ تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2742 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا جیسا عمل ہوگا میں اسی کے مطابق اس کو ثواب عطا کروں گا، کیونکہ سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کی گئی ہے، جس سے اس کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے تھے کہ قضائے حاجت کے وقت اپنی شرمگاہوں کو آسمان کے سامنے ننگا کریں، اور اپنی بیویوں سے جمع کرتے ہوئے تو اپنی شرمگاہوں کو آسمان کے سامنے ظاہر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم جس بھی حالت میں ہو میں تو تمہیں جانتا ہی جانتا ہوں، کیونکہ میں تو سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہوں۔ اسی طرح اس کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7681 ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قریشی اور ایک ثقفی اور ایک قریشی آپس میں بات کر رہے تھے
ایک کہتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز سے پکاریں تب تو سنتا ہے، جب آہستہ پکاریں تب نہیں سنتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر وہ اونچی آواز سے سنتا ہے تو پھر آہستہ بھی سنتا ہے، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ میں تو تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ وما من دابہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ ہود کی 6 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ میرے علم کی وسعت ہے، اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ روئے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کو جانتا ہے تو ان کو رزق دیتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کون کہاں کہاں پر موجود ہے اور کہاں کہاں اس کو کیا کیا چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کے اوپر دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اسی وجہ سے وہ ہر مخلوق کو وہاں پر رزق پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے رزق کی تلاش میں اسباب اختیار کرنے کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو یقیناً تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2344 ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ میری قسمت میں لکھا ہے مجھے کھانا ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بیٹھی رہوں، میں کچھ بھی نہ کروں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے۔ میرے ایک استاد تھے ایم فل کے، تو انہوں نے بات سنائی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ایک درخت تھا، تو میری بیوی نے بہت دفعہ اصرار کیا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ گند ہوتا ہے گھر میں تو اس کو کاٹا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس درخت کو کئی بار کاٹا تو اس کی پھر دوبارہ سے مطلب اس کی شاخیں نکل آتی اور پھر سے وہ ہرا بھرا ہو جاتا۔ یہ چیز تو میں نے اپنی نانی ماں کے گھر میں بھی دیکھی ہے۔ انگور کی ایک بیل تھی، پتہ نہیں کتنی کو بار اس انگور کی بیل کو کاٹا گیا، بالکل کاٹ دیا گیا، تھوڑی سی اس کی جڑ باقی رہتی تھی، اور اس جڑ سے دوبارہ پھر اتنا بڑا اس کا مطلب اس کی بیل ہو جاتی کہ وہ پورے صحن میں پھیل جاتی اور اتنے بڑے بڑے گچھے اس کے ساتھ انگور کے لگتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ درخت ایک دفعہ کٹوا رہا تھا تو بہت دن لگے اس کو کٹوانے میں۔ کہتے ہیں جب اس کی آخری والی جڑیں رہ گئی تھی، تھوڑا سا تنا تھا، بہت موٹی ساری اس کی لکڑی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا تھا، تو جب کاٹنے والے اس کو کاٹ رہے تھے تو یوں جب انہوں نے کاٹا تو لکڑی کٹی تو کہتے ہیں کہ خشک تھی بالکل، بہت دنوں سے اس کو کاٹ رہے تھے، اوپر سے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، صرف نیچے والا حصہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے لکڑی کاٹی بالکل ایک تر و تازہ کیڑا جو کہ اس میں سے کھود کھود کے کھا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں وہاں پر حیران ہوا اور وہاں سے مجھے اللہ کی صفت رزاق کے اوپر یقین میرا بڑا اور عقیدہ توحید سمجھ آیا کہ واقعی اللہ ہی ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها کی شان والا ہے کہ وہی ہر مخلوق کو ہر جگہ پر رزق پہنچا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ اس سے مراد ماں کا رحم بھی ہو سکتا ہے، مستقر سے مراد، اور ہر وہ جگہ بھی جہاں کوئی بھی جاندار زندگی گزارتا ہے، اور مستودع باپ کی پشت یا وہ جگہ جہاں پر وہ دفن ہوتا ہے، اور یہ دونوں الٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مستقر سے مراد باپ کی پشت اور مستودع سے مراد ماں کا رحم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر کسی کو ہر حال میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یمن کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7418 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2653 ہے۔ پھر اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا ہے یا برے، تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور پھر اگر کوئی برے عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے رہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم چھوٹ کر چلے گئے ہیں یا یہ عذاب ممکن قائم ہونے والا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جب وہ عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، اور اس ٹائم پھر مذاق اڑانے والوں کو وہی عذاب گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
آیت نمبر 9 سے 11 تک ہم نے کل کے سبق میں بھی پڑھا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مصیبت میں اپنے رب کو پکارتا ہے، لیکن جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، ناشکریاں کرنے لگتا ہے۔ ناما ایسی نعمت کو کہتے ہیں جس کا اثر صاحب نعمت پہ ظاہر ہوتا ہے، اور ذرا ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جس کا برا اثر انسان پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا یہ رویہ ہوتا ہے، جبکہ مومن کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، آپ کی ذمہ داری معجزات اتارنا نہیں، انما انت نذیر، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ نے ان کو ڈرانا ہے، جبکہ ہر چیز کا وکیل تو اللہ ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اس کے بعد کفار کے جھٹلانے کا تذکرہ ہے، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ پہلا چیلنج انشاءاللہ ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے، جہاں ان کو پورے قرآن کو لانے کا چیلنج کیا گیا۔ یہاں پر دوسرے چیلنج کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، ماہر لسانیات ہو، تو تم اس جیسا پورا قرآن لے آؤ۔ جب وہ پورا قرآن نہ لا سکے، پھر یہ دوسرا چیلنج کیا گیا، 10 صورتیں لے آؤ۔ تیسرا چیلنج ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر جب وہ اس چیلنج کا مقابلہ بھی نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، 27ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، لیکن وہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کر سکے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 اور 16 کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل کی کہ جو دنیا کا طلبگار ہے وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن کی نظر میں دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے لڑتے لڑتے تیری راہ میں جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ یہ داد تجھے مل گئی۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1905 ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی نیکیوں کا محور و مرکز اس دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو بنانا ہے۔ ہمارے ہر نیک کام کا مقصد دنیا کا حصول نہیں بلکہ آخرت کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ ریاکار شہید، ریاکار سخی اور ریاکار عالم تینوں کو جہنم رسید کیا جائے گا، جو دنیا کے لیے علم سیکھتے ہیں یا دنیا کے لیے شہادت کا درجہ پاتے ہیں یا دنیا کے لیے سخاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 17 سے 23 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کے پیروکار بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ قرآن مجید آپ کی رسالت پر گواہی دے رہا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات نے بھی آپ کے بارے میں گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب جو بھی گروہ اس کا انکار کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی یہودی نصرانی سن لے، پھر فوت ہو اور اس پر ایمان نہ لایا ہو جو مجھے دے کر بھیجا گیا، تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 153 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا کوئی بات خود سے ایجاد کر کے اللہ کی طرف منسوب کرنا، حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کسی اور کو کوئی اختیار دینا اور ان کو اس میں شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں پر لعنت کی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ آخرت کے منکرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اور یہ مجھے کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 23 اور 24، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو اپنے رب کی عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اپنے دل میں اپنے رب کی محبت رکھتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ پھر دو فریقوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا بہرا ہے، دوسرے طرف اس کے مقابلے میں ایک دیکھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے۔ تو جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایک بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح ایک مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، جب ان کے عقائد و اعمال ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ تیسرا رکوع ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، آیت نمبر 25 سے 35 تک ہم نے
8वें पारे में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा कि उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, लेकिन कौम ने जब न माना तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपना अज़ाब भेजा और तबाह और बर्बाद कर दिया। तो कौम के एतराज़ात क्या थे? हर दौर में मुशरिकीन या हर दौर में जो मुनकिरीन नबुव्वत थे, उनका यही एतराज़ था कि मा नराका इल्ला बशरम मिथलना, तू हमारे जैसा एक बशर है, लिहाज़ा हम नहीं मानते। दूसरा एतराज़ क्या था? कहते हैं कि तेरे पैरोकार गरीब लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, कम अकल हैं, तो इस वजह से हम इनके साथ तेरी बात माने तो ये हमारी तौहीन है। हिरक्ल जो रूम का बादशाह था, उसने अबू सुफियान से पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उसके पैरोकार कौन है। अबू सुफियान ने कहा ज़ईफ़ यानी कमज़ोर लोग। तो हिरक्ल ने कहा यही लोग तमाम रसूलों के पैरोकार होते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 7 है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम एतराज़ात का एक ही जवाब दिया कि मेरे पास अल्लाह ताला की तौहीद और अपनी रिसालत के ठोस दलाइल मौजूद है, यानी मैं बगैर दलील के बात नहीं कर रहा। और इसी तरह उनको ये भी बताया कि ये नबूवत किसी की मेहनत का नतीजा नहीं है, यह आबाओ अजदाद का विरसा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की खास अनायत है जो अल्लाह ने मुझ पे की है। तो इस वजह से मैं ज़बरदस्ती तो तुम्हें हिदायत नहीं दे सकता अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में हिदायत नहीं लिखी। और फिर साथ उन्हें ये भी कहा कि मेरा तुमसे दुनिया की किसी माल का कोई मुतालबा नहीं है, लिहाजा तुम ईमान ले आओ। अब कुफ़ार का मुतालबा ये था कि ये जो गरीब तबका है इसको अपने पास से हटाओ, तो फिर हम आप पे ईमान लाएँगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि अगर मैं इनको तुम्हारे कहने की वजह से हटा दूँ और इसके बदले में अल्लाह का अज़ाब मुझे पकड़ ले, तो बताओ मुझे अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा? कौन मेरी मदद करेगा? और फिर इसके साथ ही आयत नंबर 31 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हमारे अकायद की इस्लाह की और बताया कि मुझे बताओ, तुम मुझे सिर्फ़ बशर होने की वज़ह से झुठला रहे हो। तो हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि मैं बशर ही हूँ। मैं तो नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खज़ाने हैं। अल्लाहु अकबर! नबी खुद कह रहा है कि मेरे पास अल्लाह के खज़ाने नहीं हैं, यानी मैं मुख्तार कुल नहीं हूँ। तो जो ज़बरदस्ती अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मुख्तार कुल बनाने पर तुले हुए हैं, उन्हें होश के नाख़ुन लेने चाहिए और उन्हें अल्लाह की किताब पर ईमान लाना चाहिए, जो अहकामात अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह बयान किए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक बशर हूँ और मेरे पास अल्लाह के खज़ाने भी नहीं हैं, मैं गैब भी नहीं जानता, मैं फ़रिश्ता भी नहीं हूँ। और जिनको तुम हक़ीर समझते हो और ये कहते हो कि अल्लाह ताला उनको कोई खैर नहीं देगा, अल्लाह ताला को तो पता है उनके दिलों में क्या है। अगर मैं तुम्हारी बात मान के ऐसा करता हूँ, तो ये ज़ुल्म है। लेकिन कौम जब दलाइल से हार गई, तो धमकियाँ देनी शुरू की और कहा कि जा, जो अज़ाब तूने हमारे पास लेकर आना है, वो ले आ, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अज़ाब लाना तो अल्लाह ताला का इख्तियार है, ठीक है? और अगर अल्लाह ताला तुम्हें गुमराह करना चाहे, तो मैं तुम्हें कभी भी हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि हिदायत अल्लाह का इख्तियार है, किसी नबी का कोई इख्तियार नहीं है। और फिर इसी तरह उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे ये इल्ज़ाम भी लगाया, जैसे नबी अलैहिस्सलाम पे लगाया गया कि तुम ये खुद से बातें गढ़ के अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने ये वाक़यात बयान करके नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी है कि आपसे पहले अंबिया के साथ भी यही रवैया था और कुफ़ार को डराया है कि तुमसे पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करने वालों का अंजाम कैसा हुआ, तो तुम भी वैसे ही अंजाम से दो चार होगे। तो उन्होंने कहा अगर मैं अल्लाह ताला की तरफ घड़ कर कोई चीज़ लगा रहा हूँ, तो उसका गुनाह मेरे ऊपर है, जबकि तुम मेरे जुर्म से बरी हो। चौथा रुकू है वो ऊहिया इला नूहिन आयत नंबर 36 से 49 तक। जब कौम को मुसलसल तबलीग की और 950 साल का दौरानिया गुजरने के बाद भी कौम न मानी, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि अब आपके इसके बाद आपकी कौम में से कोई भी शख्स ईमान नहीं लाएगा। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं इनके ऊपर अजाब भेजने वाला हूँ, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, जो दुआ आप इंशाअल्लाह ताला 29वें पारे में पढ़ेंगे। तो उस दुआ की कबूलियत की वजह से अब अल्लाह ताला ने उनको हलाक करना था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप हमारी आँखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाइए। तो यहाँ से अल्लाह ताला की सिफ़्ते आँख का पता चलता है। लेकिन ना हम उसकी कैफ़ियत बयान कर सकते हैं और ना हम उसकी मिसाल बयान कर सकते हैं, ना हम उसको मखलूक़ात की किसी आँख के साथ तशबीह दे सकते हैं और ना ही हम उसका इनकार कर सकते हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की आँख है जैसे उसकी शान के लायक है। और इसके साथ अल्लाह ताला ने ये हुक्म भी दिया कि वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। जो ज़ालिम हैं, मुशरिक हैं, उनके बारे में आपने मुझे मुखातिब नहीं करना, मुझसे सिफ़ारिश नहीं करनी, क्योंकि उनको गर्क किया जाएगा। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती बना रहे थे, तो कौम के सरदार जब पास से गुज़रते तो मज़ाक उड़ाते। कहते हैं, "हाँ, हाँ, वो काम कर कर के थक गया है, अब कश्ती बनाना रह गया था, क्या खुशकी के ऊपर कश्ती चलाओगे?"
تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مذاق اڑاؤ، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک پوائنٹ بتا دیا تھا کہ یہ پوائنٹ ہے، یہاں سے جب تنور ابلے گا، جوش مارے گا، یعنی یہاں سے پانی نکلے گا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اب قوم کے اوپر عذاب آنے لگا ہے، تو اس وقت آپ اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کیجئے گا کہ اس ٹائم پھر ان پہ عذاب آ جائے گا۔ اور جب آپ نے کشتی پہ سوار ہونا ہے تو آپ نے کہنا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے رب بہت ہی بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں ہر طرح کے جوڑے جو تھے ان کو سوار کرنے کا حکم دیا، جانوروں کے، اور پھر جن کی نسل اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنی تھی، اور ان کو سوار کیا گیا جو ایمان لائے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو کشتی پر سوار کر کے چل پڑے ہیں، تو بیٹے کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، تو پانی کی اتنی بڑی بڑی لہریں ہیں جیسے پہاڑوں کی طرح ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ شامل ہو۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی صحبت بری تھی، وہ کافروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اور بری صحبت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو یوں مخاطب کیا، تو بیٹا کہتا ہے کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا مگر جس پر وہ رحم کرے۔ ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا کہ پانی کی ایک لہر آئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو نسبت کام نہیں آتی۔ آنکھوں کے سامنے نبی کے بیٹے کا ہلاک کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو نبی کا رشتہ دار ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب سارے کافروں کو ہلاک کر دیا تو زمین کو حکم دیا کہ تو سارا پانی ایک ہی بار نگل جا، آسمان کو حکم دیا کہ تو تھم جا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعدا للقوم الظالمین، ظالموں کے لیے تو دوری ہے ہلاکت۔ اب جب سارے ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے، تو باپ کی شفقت نے جوش مارا، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے اہل کو نجات دوں گا، اور آپ کے وعدے تو سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، میرے نبی آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو نبی پہ ایمان لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے یہ جو مجھ سے سوال کیا ہے نا بیٹے کی سفارش والا، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی جس کا آپ کے پاس علم نہیں۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی سوال کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوال کرتے ہوئے مانگنے والے سے صرف وہی چیز مانگنی چاہیے جس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہو کہ جس سے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ یہ چیز مانگنے پر ناراض تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا مشرک تھا اس لیے وہ آپ کا اہل نہیں تھا، تو فوراً سے نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے تاکہ میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ تو ایک مومن کی شان یہی ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، وہ فوراً سے معافی مانگے، اسے شیطان کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سلامتی اور برکت کے ساتھ اترنے کا حکم دیا اور بتایا کہ وہ لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں جو بھی کفر کریں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، لیکن جو قیامت تک ایمان لانے والے ہوں گے ان پر ہماری طرف سے سلامتیاں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتائی ہیں، اس لیے آپ کو اب اس پیغام کے پہنچانے پر جن مصائب کا سامنا ہے آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، کیونکہ اصل انجام تو متقین کا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ واقعات بیان کرتے ہوئے صرف وہی باتیں بیان کرتے ہیں جن میں ہمارے لیے کوئی نصیحت ہو، کوئی فائدہ ہو، اور باقی والی ساری باتیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی مقامات پہ بیان کیا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس کو مختلف اینگل سے بیان کیا ہے، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ایک جگہ پر کی ہے دوسری جگہ پر وہ ایک دوسرے انداز سے بیان کی ہے۔
5واں رکوع ہے آیت نمبر 50 سے 60 تک. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی پہلے پڑھا کہ قوم عاد کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان کے بھائی ہود کو ہم نے عاد کی طرف بھیجا. نبی کو قوم کا باعث لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہر نبی اسی قوم کا فرد ہوتا ہے، تو تمام ایک ہی قوم کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے ان کو روکا، لیکن قوم باز نہ آئی. قوم کو کہا ان انتم الا مفترون، تم جھوٹ باندھ کر اللہ پر، تم شرک کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. افطرا کہتے ہیں جان بوجھ کر جھوٹ بولنا جس کے متعلق بولنے والے کو پتہ بھی ہو کہ یہ صاف جھوٹ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہے، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو میں تم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اور اپنی قوم سے کہا کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر استغفار کرو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم پہ آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. لیکن قوم نہ مانی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ایک تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لے کر آیا، دوسرا ہم تیری وجہ سے اپنے معبودوں کو کبھی بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم ہرگز تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. استغفر اللہ. اب دیکھیے کہ کتنے سخت جوابات دیے جاتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کو. کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے جس کی وجہ سے تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرا تم سے اور تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اور اس روئے زمین پر چلنے والے ہر جانور کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جاؤ تم نے مجھے جو کرنا ہے کر لو، مجھے جو نقصان پہنچانا ہے، جو تکلیف پہنچانی ہے تم پہنچا لو. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب قوم نہ مانی تو ہود علیہ السلام کو نجات دی اپنی رحمت سے، ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی وہ لعنت کے مستحق ہوئے اور روز قیامت بھی وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. لعنت کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہو کر دفع دور کر دینا. 6واں رکوع ہے قوم سمود کے بارے میں، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. آیت نمبر 60 سے 68 تک. یہ ہجر کے علاقے میں رہتے تھے اور یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جب جا رہے تھے تو یہاں سے گزرے. آپ نے فرمایا ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پر مت داخل ہو مگر ایسی حالت میں کہ تم رونے والے ہو. اگر تمہیں رونا نہ آئے تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں بھی اس سے ایسا عذاب نہ آ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا. مسند احمد کی حدیث نمبر 5224 ہے. پھر انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ احسانات کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لیکن قوم نہ مانی. جواب دیا کہ ہماری تو تم سے بڑی امیدیں تھی، ہم تو تجھے بڑا اچھا انسان سمجھتے تھے. یعنی ان کے نزدیک توحید کی بات کرنا یہ اچھی بات نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تو نے کیا کر دیا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، میرے رب نے مجھ پہ رحمت کی ہے اور مجھے نبوت سے نوازا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو بتاؤ میری مدد کون کرے گا. تم تو صرف مجھے نقصان ہی پہنچا سکتے ہو، اس کے علاوہ تو اگر میں شرک کرتا ہوں تو میں گھاٹے میں ہوں. پھر قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تو ان کو اونٹنی دی گئی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچانی ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اب ایمان لے آؤ. لیکن وہ نہ مانے تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ. یہ ایسا وعدہ ہے کہ جس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، چیخ اور زلزلے کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایمان والوں کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا اور باقی سب کو رسوا کر دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھروں میں یوں تھے جیسے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ کبھی یہیں پر آباد ہوئے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ قوم سمود تھی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی قوم کے پاس کوئی خاص معجزہ آئے اور وہ اس کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر لازمی طور پہ انہیں ہلاک کرتے ہیں. 7واں رکوع ہے آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 تک. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر ان کو بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری دی. ٹھیک ہے، اور فرشتوں نے آ کر سلام کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی
سلام کا رواج تھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب مت دو. سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث نمبر ہے 816. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، بڑے مہمان نواز تھے، فوراً سے گئے اور ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مالی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے مہمانوں کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا فوراً سے ارینج کرنا یہ کوئی دولت مند ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشر تھے اور وہ کھاتے پیتے تھے، اسی وجہ سے تو وہ کھانے کی چیز ارینج کر کے لے کر آئے. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کر آئے، اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے تھے اور وہ بے حد مہمان نواز تھے، کیونکہ انہوں نے تو ان کو انسان ہی سمجھا، اور بچڑا لے کر آئے تو دیکھا ہے لا تصلوا الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو انہوں نے دل میں ڈر محسوس کیا. تو فرشتوں نے بتایا لا تخف، آپ ڈریے نہ، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب جاتے جاتے آپ کو خوشخبری دینے کا حکم ہے، تو اس وجہ سے آپ نہ ڈریے. تو اگر علم غیب رکھتے ہوتے ان کو پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ علم غیب، کوئی بھی نبی علم غیب نہیں رکھتا تھا. قرآن و سنت کا جو صریح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی، ٹھیک ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پاس کھڑی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ ہنس پڑی کہ ہم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے نا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، پتہ نہیں کوئی ڈاکو ہے. تو حضرت سارہ ہنس پڑی کہ جن کو ہم ڈاکو سمجھ رہے تھے یہ تو فرشتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق کے بعد یعقوب یعنی پوتے کی خوشخبری سنائی علیہ السلام. تو حیرت سے ایک دم اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا تو کہتی ہے میرا شوہر تو بوڑھا ہے اور میں بانجھ ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا تعجبی من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں، جبکہ آپ کے گھرانے پر تو اللہ نے ہمیشہ ہی اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، اپنی برکتیں نازل کی ہیں. انہ حمید مجید، وہ جو رب بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے بوڑھوں کو اولاد دینا کیا مشکل ہے. اس گھر میں تو شروع سے ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سے بچایا. ٹھیک ہے، تو یوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری سنائی. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنی تو قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، کہتے ہیں ان کے اندر تو لوط بھی موجود ہے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ تحمل والے تھے، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے تھے، اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس بات سے اعراض کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ اب وہ ضروری طور پہ ہلاک ہوں گے. پھر آیت نمبر 77 سے تذکرہ شروع ہوتا ہے قوم لوط کا. جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ قوم کے لوگ اوباش اسی ٹائم دوڑتے ہوئے آئے کہ ہم اپنا برا کام کریں کہ اتنے خوبصورت لڑکے آئے، چونکہ وہ پہلے سے ہی یہ کام کرتے ہوتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. لوگو یہ دیکھو، یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی عورتیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اگر تم نے اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو ان سے کرو، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تم میں سے کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، کیا کسی ایک کے اندر بھی عقل نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ ہمارا تیری بیٹیوں کے اندر کوئی حق نہیں، یعنی ہمیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. استغفر اللہ، یعنی اس قدر وہ سخت گفتگو کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ. تو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے. تو فرشتوں نے بول کے کہا کہ اے لوط ان رسول ربک، ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں، یہ آپ کی طرف کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. اور حکم دیا کہ آپ راتوں رات یہاں سے اپنے پیروکاروں کو لے کر نکل جائیے، اور کسی نے بھی مڑ کے نہیں دیکھنا الا امراتک، سوائے آپ کی بیوی کے، یعنی وہ مڑ مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس پہ بھی انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو بھی وہ عذاب پہنچے گا جو آپ کی قوم کو پہنچے گا، اور صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب بھیجا جائے گا. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو نیچے سے لے کر اوپر کیا، الٹایا، نچلا حصہ اوپر کر دیا اور اوپر والا حصہ نیچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ نوکدار پتھر برسائے کھنگر کے جو تہ بتہ تھے اور نشان زدہ تھے. ٹھیک ہے، ان پتھروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ہمارے سامنے بیان کیے کہ ان برائیوں کی وجہ سے میں کیسے تباہ و برباد کرتا ہوں، لیکن افسوس
उन कौमों के अंदर एक-एक बुराई थी और आज हमारे अंदर उन तमाम कौमों की सारी बुराइयाँ पाई जाती हैं। हमें सिर्फ़ हलाक नहीं किया जा रहा तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से। सिर्फ़ इस वजह से हम हलाक नहीं हो रहे। हमारे अंदर भी ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ, पत्थरों की बारिश इसलिए नहीं हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। वरना सारी कौमों की बुराइयाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं। अल्लाह हमें महफूज़ फरमा दे। 8वां रुकू है वइला मदयन अखाहुम शुआइब आयत नंबर 84 से 95 तक। कौम शुआइब का तज़किरा है जो शिर्क भी करते थे और माप-तोल में कमी भी करते थे। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अज़ाब से डराया और उनको हुक्म दिया कि तुम माप-तोल में कमी न करो, क्योंकि जो बेईमानी करके तुम माल जमा कर रहे हो उससे बेहतर वो बचत है, वो मुनाफा है जो हलाल तरीके से तुम हासिल करो। और उनको ये भी कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ कि मैं हर वक्त तुम्हारा ध्यान रखूं कि तुम पूरा दे रहे हो या कम दे रहे हो, लिहाजा तुम ऐसे ना करो, लोगों को उनकी पूरी चीजें वापस लौटाओ। तो कौम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, क्या तू इबादत गुजार है और तेरी इबादत और नमाज का दायरा कार इतना वसी हो गया कि तू हमारे मजहबी और माली मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने लग गया? तू हमें इन बातों से सिर्फ इसलिए मना करता है कि तू इबादत गुजार है, तू नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है। तू क्या चाहता है कि तेरी खातिर हम इन माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे आबा व अजदाद करते थे? कितने सख्त अल्फाज हैं। याद रखिए, ये जो दीन की दावत है, ये जो दीन की तबलीग है, ये जो दीन का सीखना सिखाना है, ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मिशन है। इसको सीखने के लिए जिगरे भी बड़े चाहिए, इस काम को करने के लिए हौसले भी बुलंद चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबियों को इतने सख्त जवाब दिए गए, तो हम के बेचारे हैं। इसलिए हौसले भी उतने बुलंद रखने हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इतने सख्त जवाब दिए गए, तो ये जवाबात हमें भी सुनने पड़ेंगे। इसलिए इस्तकामत का दामन थामना है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि देखो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूं जो हक व बातिल को अलग अलग कर रही है, और मेरे रब ने मुझे रिज़्क़ हसन भी दिया है, उससे मुराद नबुव्वत, हलाल रोजी, साफ सुथरी और पकीज़ा जिंदगी, और मैं सिर्फ तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ, बाकी मेरी कामयाबी का दारोमदार तो अल्लाह पर है। लेकिन कौम न मानी। उनको डराया कि देखो, तुमसे पहले कैसे कौम आद को, कौम नूह को, कौम सालेह को हलाक किया गया, कौम लूत भी तुमसे दूर नहीं है। तुम अपने रब से इस्तिगफार करो, शिर्क से बाज आ जाओ और आइंदा के लिए अपने रब की तरफ तौबा करो, क्योंकि मेरा रब बहुत रहीम है, बहुत वदूद है। अब कौम का जवाब क्या था? कहते हैं, हमें तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही, तू क्या कह रहा है, और हम तुझे अपने दरमियान कमजोर समझते। देखिए कितना सख्त जवाब है। कौम का सबसे अक्लमंद बंदा, सबसे फसीह बलीग इंसान कलाम कर रहा हो और सामने वाले कह रहे हो, हाँ हाँ क्या कहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आई तूने क्या कहा है, तो कितनी तकलीफ होती है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी इस दीन के लिए। कहते हैं, हमें तो तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती, और दूसरी बात यह है कि हम तो तुझे कमजोर समझते हैं, और अगर तेरे कबीले का हमें डर ना होता तो हम तुझे संसार कर देते, पत्थर मार मार के मार देते। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह से बढ़कर मेरे कबीले की तुम्हारे नजदीक वैल्यू है? अल्लाह को तुमने पुश्तों के पीछे फेंक दिया, जबकि मेरे रब तुम्हारे तमाम अमाल को घेरने वाला है। जाओ तुम अपनी जगह पे अमल करो, मैं अपनी जगह पे अमल करता हूं। जाओ, जो होता है करो, देखते हैं रुस्वा कुन अज़ाब किसके पास आता है। फिर जब अल्लाह ताला का अज़ाब आया तो अल्लाह ताला ने शुआइब अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को निजात दी और बाकी सबको चीखने पकड़ा, और वो अपने घरों में तबाह बर्बाद कर दिए गए। का अल्लम यगनऊ फीहा, गोया कि वो कभी भी यहाँ पर आबाद नहीं थे। अला बुअदन लिमदयन कमा बाइदत समूद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मदियन के लिए दूरी है, हलाकत है, जैसे कौम समूद के लिए हलाकत थी। तो इनके ऊपर भी जलजले का, चीख का और साइबानों का अजाब आया था। नौवां रुकू है वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन, आयत नंबर 96 से 104 तक। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह 9 निशानियां देकर फ़िरौन की तरफ भेजा, लेकिन कौम के सरदारों ने फ़िरौन के हुक्म की पैरवी की, जबकि फ़िरौन के हुक्म के अंदर किसी तरह भी कोई भलाई नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत अपनी कौम के आगे आगे होगा और उनको आग के ऊपर लाकर खड़ा करेगा। यानी जैसे वो दुनिया में उनका पेशवा था, आखिरत में भी होगा, और जैसे दुनिया में अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हुआ, आखिरत में भी वो इस लानत का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैक मिनहा क़ाइमुन व हसीद।
ہم نے آپ کے سامنے یہ بستیوں کی خبریں، قوموں کی خبریں، یہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی قائم ہیں، یعنی ان کے کچھ نشانات باقی ہیں اور کچھ جو ہے ان کی جڑ کٹ چکی ہے، کیونکہ کفار مکہ عرب کے لوگ ملک تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جب جایا کرتے تھے، یمن کی طرف جب جاتے تھے تو ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزر کے جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو جب ہلاک کیا تو ان کا کوئی معبود ان کے کام نہ آیا، کسی نے بھی آ کے ان کو نہ بچایا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہی ہے، جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، مراد شرک ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بتایا ہے کہ جس دن وہ دن قائم ہوگا، اس دن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے جن کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور کچھ لوگ خوشبخت ہوں گے جن کے لیے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت واجب ہو چکی ہوگی۔ وہ بدبخت جہنم کے اندر گدھے کی طرح چیخیں گے، چلائیں گے، اور جو جنتی ہیں وہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، یہ ایک محاورہ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، حالانکہ جب قیامت قائم ہوگی تب تو یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہ چیزیں قائم کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں اب موت نہیں، اور اے جہنمیوں اب موت نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2849 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بتایا کہ جب ان سے ان کے شرک کے اوپر کوئی دلیل مانگی جاتی تو وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام تر گمراہیوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ 10واں رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آیت نمبر 110 سے 123 تک۔ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ واحد صورت ہے جس میں ایک ہی رسول کا تذکرہ دو بار آیا ہے۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی سرداروں کی طرف بھیجا تھا، اور دوسری بار پھر تذکرہ ہے کہ جب فرعون اور اس کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا کہ اب ان کی اصلاح کیجئے، ان کو پیغامات سنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب یہ تورات کو نہیں مانے تھے تو یہ قرآن کو کیسے مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے اور ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کو جیسے حکم دیا جا رہا ہے آپ ویسے استقامت اختیار کیجیے۔ یعنی استقامت ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے اندر پوری شریعت آ جاتی ہے، اور استقامت کہتے ہیں دائیں یا بائیں طرف جائے بغیر ایک طرف کو سیدھے چلتے جانا، یعنی آپ وہی کی اتباع کیجیے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ رجوع کر چکے ہیں ان کو بھی وہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور آپ نے سرکشی نہیں کرنی، یعنی شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 عبادت کرنے والے تھے، جس نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ان کو نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تمہیں ایسے نہیں کرنا۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو استقامت اختیار کرنی ہے، شریعت پہ چلنا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق، اپنی مرضی سے استقامت اختیار نہیں کرنی اور نہ اپنی مرضی سے عبادات ایجاد کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی طرف مائل ہونے سے منع کیا ہے، کیونکہ ظالموں کی طرف مائل ہونا اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2578 ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھر اللہ کی مدد سے محروم کیے جاؤ گے۔ پھر گناہوں سے بچنے کے لیے نماز کو پڑھنے کا حکم ہے، اور تقریباً یہاں پر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے کہ دن کے کناروں میں، رات کی گھڑیوں میں تم نماز پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کے ساتھ ہی نیکی کر تو یہ اسے مٹا دے گی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 21412 ہے۔ اس آیت کے شأن نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکی کر لے تو برائی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے خاص ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے، ٹھیک ہے۔
تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، پہلے نمبر پہ تو گناہ کرنا ہی نہیں، لیکن اگر انجانے میں گناہ ہو جائے تو فوراً سے اس کے بعد نیکی کیجیے، تاکہ ہماری وہ نیکی اس گناہ کو ڈھانپ لے۔ اسی وجہ سے دن کے اندر 5 ٹائم نماز پڑھنا یہ بھی ہماری برائیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ناخنوں کے نیچے کے جو گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ بھی دھل جاتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مجھے بتاؤ ایسا شخص جس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہے اور اس دن میں 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، جو دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 to 8 ہے۔ پھر صبر کرنے کا حکم ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تک کسی قوم کے اندر اچھے لوگ ہوتے ہیں جو برائی سے روکتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی قوموں کے اندر ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جن کے پاس بچی کچی کچھ عقل ہوتی اور وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے، لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں چاہتا تو میں سب کو نیک بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیار دیا ہے، اب اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انسان ہدایت کو اختیار کرتا ہے یا برائی کے راستے پر چلتا ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے، پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جنت یا جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کا دل ثابت قدم رہے، آپ کو حوصلہ ملے، موٹیویشن ملے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اس لیے مجھے صبر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جو نہیں مانتا اس سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرے، کیونکہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کے پاس ہے اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کرتے رہیے، اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیونکہ آپ کا رب آپ کے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ آپ کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، وہ مخالفین کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق وہ دونوں کو جزا و سزا سے دوچار کرے گا۔ سورۃ یوسف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سورت کے اندر تذکرہ ہے، اور یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے اندر ایک نبی کا پورا قصہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کی حقانیت ثابت کی گئی ہے، قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اور مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا ان کے اپنے ہی رشتوں کی وجہ سے، اپنے ہی رشتہ داروں کی طرف سے، جس پر مسلمان بھی اور نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر سورہ یوسف نازل کی اور آپ کو تسلی دی، اور آپ کو بتایا کہ آپ کے مخالفین حسد اور دشمنی کی جس حد تک بھی چلے جائیں، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر ایک طرف کمال درجے کا غم ہے جو آنکھوں کو نابینا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف انتہا درجے کی خوشی ہے جو آنکھوں کو بینا کر دیتی ہے۔ ایک طرف انتہا درجے کی بے بسی ہے کہ کنویں میں پھینک دیا گیا، اور دوسری طرف کمال درجے کا اقتدار ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ ایک طرف آنکھوں کو روشن کرنے والی ملاقات ہے اور دوسری طرف نابینا کرنے والی جدائی ہے۔ ایک طرف انتہا درجے کی ہوس ہے، گناہ کی دعوت ہے، اور دوسری طرف کمال درجے کی پاک دامنی ہے۔ ایک طرف ظلم کی انتہا ہے اور دوسری طرف کمال درجے کی معافی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہچکیوں کی آواز سنی نماز کے دوران، جبکہ میں صفوں کے آخر میں تھا، اور وہ اس آیت پر رو رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے غم اور اپنی بے قراری کی شکایت تو صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 716 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کا انداز بیان بہت واضح ہے، جس کی ہر بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا، کیونکہ عربی زبان تمام زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، اور اس کے حروف تہجید تمام زبانوں سے کم ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب خود کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ اپنے مطلب کا واضح اظہار کرنے والے ہیں، اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجمی کہتے تھے کہ یہ گونگے، ان کو اپنی زبان دانی پہ اتنا فخر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا ہے
قرآن کے لیے، کیونکہ یہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے. جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ. جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ سب سے اعلیٰ، اور اس کو نازل کرنے والا خود رب اعلیٰ. جس شہر میں نازل ہوئی وہ شہر سب سے اعلیٰ. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قصہ بیان کیا جس کو احسن القصص کہا گیا. قرآن کے تمام قصے ہی احسن القصص ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا نبی علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرتے ہوئے کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے، آپ کو اس واقعے کے بارے میں معلومات نہیں تھی. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے، اور جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ علم غیب نہیں رکھتے تھے. جتنی وحی آپ کی طرف آتی تھی آپ کو صرف اتنا ہی پتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یہ شرف صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی حاصل تھا کہ وہ خود بھی نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4688 ہے. جب اپنے باپ کے سامنے خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے منع کیا کہ آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ نبی تھے اور اللہ کے دی ہوئی علم و حکمت سے انہوں نے اس خواب کو سمجھا کہ، اور ساتھ تعبیر بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنیں گے اور آپ پہ اپنی نعمت پوری کریں گے، جیسے انہوں نے آپ کے پہلے باپ دادا پر اپنی نعمت پوری کی تھی، یعنی آپ کو نبوت سے نوازا جائے گا. تو یہاں پر نعمت کو چھپانے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو کامیاب کرنے میں چھپانے سے مدد دو، کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہے. سلسلہ حدیث سیاح کی حدیث نمبر 1453 ہے. آج ہم نظر بد اور جادو کا شکار اسی لیے ہوتے ہیں. ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سٹیٹس پہ لگاتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اور نظر چونکہ برحق ہے تو ہمیں اپنی چیزوں کو چھپانا چاہیے. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے مبشرات کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6990 ہے. پھر دوسرے رکوع ہے آیت نمبر 7 سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس واقعے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں بات کی. کہتے ہیں کہ ہمارا باپ یوسف سے اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ بڑی اولاد کی نسبت چھوٹی اولاد سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ بڑی اولاد اپنے وقت میں وہ محبت حاصل کر چکی ہوتی ہے. اب یہ چھوٹے اپنے وقت میں اس محبت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حسد میں آگے کہتے ہیں ہم 10 لوگ ہیں اور ایک مضبوط جماعت ہے، تو یہ تو ہمارے باپ کی طرف سے ایک بڑی بے عقلی کی بات ہے، دیوانگی کی بات ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر ان سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہم تو اس کی مدد بھی کرتے ہیں، قوت والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اس طرح باپ کا دل اس کی محبت سے ہمارے لیے خالی ہو جائے گا. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے. یہی وہ آرزو ہے جو شیطان ہمیں دلاتا ہے کہ اب گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک ان میں سے جو تھا اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہاں سے اس کو کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، اگر تم نے ضروری طور پہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ تو انہوں نے بات اپنے اندر فائنلائز کر لی کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اگلی بات تھی کہ باپ کو کیسے قائل کرنا ہے، کہ باپ تو ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہی نہیں، اس کو ہمارے ساتھ کہیں بھیجتا ہی نہیں ہے، تو باپ کو کیسے ہم نے قائل کرنا ہے، کیا کریں. اب باپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابا جان آپ کو کیا ہے، آپ ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے. بڑے انہوں نے مسالے لگائے اور باپ کو قائل کر لیا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ فریش پھل کھا پی کے آئے، ہمارے ساتھ کھیلے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. بس یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، انہوں نے یہی بہانہ پکڑ لیا. اتفاق تو پہلے کیا ہوا تھا، لے گئے ساتھ جا کے کنویں میں پھینک دیا. ظاہر ہے اس سے پہلے کچھ بات چیت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان ضروری طور پہ ہوئی ہوگی، لیکن قرآن نے اختصار کے پیش نظر اس کو ذکر نہیں کیا. تو ان ساری باتوں کے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا کہ کیا ان کی آپس میں بات چیت ہوئی. لیکن اس ٹائم پہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی وہی کی، کیونکہ تب تو چھوٹے تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے کہ واضح طور پہ وہی آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ ضروری طور پر ان کو اس کام کی خبر دیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے.
کنویں میں پھینک کر رات کو باپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ جھوٹے تھے اور دن ٹائم آنے کی جرت ہی نہیں تھی کہ دن ٹائم جائیں گے کہیں ہماری شکلوں سے پتہ نہ چل جائے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے ہیں ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا تو بس یہ بھیڑیا اس کو کھا گیا. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کا کبھی بھی یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں, کیونکہ جھوٹا بار بار اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آئے اور اس کو ہر حد تک پھاڑنے کی کوشش کی ہوئی تھی کہ جس سے باپ کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی اس کو بھیڑیے نے کھایا. اس کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا اس صورت کے اندر 3 دفعہ تذکرہ ہے, ٹھیک ہے, اور تینوں ہی دفعہ بڑے عجیب و غریب انداز پر تذکرہ ہے. یہاں پر تذکرہ ہے کہ قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لایا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور ذہن میں وہ خواب کی تعبیر تھی کہ وہ خواب کی تعبیر ابھی پوری ہونی ہے, اس لیے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یوسف کی ڈیتھ ہو گئی ہو, یوسف فوت تو نہیں ہوئے. اس لیے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا, ہاں ہاں تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کام کو مزین کر دیا, لیکن فصبر جمیل, میں اس کے اوپر صبر ہی کروں گا اور صبر جمیل کروں گا جس کے اندر جزا و فضا نہیں ہے, واویلا نہیں ہے, کیونکہ صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے. نبی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 926 ہے. وہاں پر ایک دوسرا معاملہ درپیش ہے کہ ایک قافلے والے آتے ہیں, وہ اپنا ڈول قافلے کے اندر لٹکاتے ہیں, یوسف علیہ السلام اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. جیسے باہر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاذا غلام یا بشرا ہاذا غلام, او خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے. اب جلدی سے انہوں نے اس کو سامان تجارت سمجھا, اس کو چھپا لیا اور مصر کے بازار میں جا کر تھوڑے سے درہموں کے عوض بیچ دیا, اس لیے کہ چوری کا مال ہے, ٹھیک ہے. ان کو کیا پرواہ, ان کو تو بس یہ تھا فری میں مل رہے ہیں جتنے بھی پیسے مل جائیں, اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پکڑے جائیں اور یہ الزام ہمارے اوپر آ جائے اور ہم نہ پھنس جائیں. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ اعلان کرواتے کہ یہ بچہ کن کا ہے, لیکن وہ بھی بدبخت ایسے تھے کہ انہوں نے چھپایا اور جا کر مصر میں بھیج دیا. تیسرا رکوع ہے کہ اب ایک تیسرا دور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر شروع ہو رہا ہے کہ وہاں پر عزیز مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بڑے باعزت طریقے سے تم نے اپنے گھر میں رکھنا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں حکومتی امور کے اندر فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ ان کو اقتدار دینا تھا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکومتی شخص کے عہدے داران کے شخص میں گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا تاکہ وہاں پر وہ حکومتی امور کو سیکھیں, اور پھر ایک ناز و نعم کی زندگی جب گزاریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو کنویں سے جب نکالا تو ٹینشن ریلیز کرنی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشیاں دی. اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, کیونکہ ہم ان کو باتوں کی اصل حقیقت بھی سکھانا چاہتے تھے, خوابوں کی تعبیر بھی سکھانا چاہتے تھے. اللہ کا کام غالب ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا, تو وہاں پر ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے, ایک اور دور شروع ہوتا ہے جہاں پر عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو بار بار برائی پر آمادہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. راودت التی ہوا فی بیتہا, راودہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے بار بار پھسلانا یا فریب دے کر گناہ میں کی دعوت دینا, گناہ میں مبتلا کرنا. ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے, تو کئی بار خلوت بھی ہوئی ہوگی, کئی بار وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہوں گے گھر میں. ظاہر نوکر تھے تو خود خادم ہونے کی حیثیت, نعوذ باللہ میں نبی کو نوکر نہیں کہہ رہی, ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے, میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک گھر میں رہ رہے تھے اس عورت کے ساتھ. جیسے قرآن بیان کر رہا ہے کہ کئی بار اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کی, اور ایک دفعہ تو اس نے انتہائی کر دی کہ اس نے تمام دروازے اچھی طرح بند کیے اور یوسف علیہ السلام کو کہا ہائی تلک جلدی آؤ. اب گناہ کرنے کی طاقت بھی تھی, خلوت بھی تھی, دوسرے فریق کی طرف سے گناہ کی پیشکش بھی تھی, کوئی رسوائی کا اپنی قوم کے اندر کوئی ڈر بھی نہیں تھا, کیونکہ دور سے کہیں سے آئے تھے, کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے والدین کون ہیں, اس کی قوم کون سی ہے. نوجوان بھی تھے, خوبصورتی بھی تھی, ہر طرح سے گناہ کرنے کا موقع موجود تھا, ٹھیک ہے, ہر چیز تھی. اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے, حتیٰ کہ گناہ کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آیا. کہتے ہیں معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. کس وجہ سے گناہ سے بچے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے. یہی وہ وجہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے بلایا یعنی برائی کی طرف، لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کے بدلے میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام سے اس بے حیائی اور برائی کو پھیر دیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے، وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، انہوں نے میری دلیل دیکھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانا تھا، اس لیے ان کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا، وہ پاک دامن رہے اور پھر برائی سے بچنے کے لیے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ بھاگا باہر کی طرف، جیسے بھاگنا شروع کیا تو وہ دروازے جو اس نے بڑے اچھی طرح بند کیے ہوئے تھے، اللہ نے ان دروازوں کو کھولنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ تو جب انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے ہی باہر کو بھاگے ہیں، اس عورت نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کھینچی۔ یہاں پر دوسری بار تذکرہ ہے قمیض کا۔ قمیض کھینچی، پیچھے سے قمیض پھٹ جاتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو سامنے اس کا شوہر کھڑا ہے، اتنی بدبخت اور مکار ہے، جیسے شوہر کو دیکھا تو کہتی ہے اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اسے قید کیا جانا چاہیے، یہ دردناک سزا دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام ایک دم ہکا بکا حیران کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے نفس سے پھیلایا ہے، یعنی فوراً سے بولے، کہتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس نے مجھے پھسلایا ہے۔ اب بات ہوئی کہ جی فیصلہ کرواتے ہیں کسی سالس سے اور قمیض دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قمیض فیصلہ کر رہی ہے۔ ایک گواہی دینے والا گواہی دیتا ہے جو کہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا، اور تھا بھی وہ داڑھی والا شخص۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات تو مشہور ہے نا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی وہ گود والا بچہ تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک داڑھی والا شخص تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے کہ اس نے قمیض پھاڑ کے اس کو برائی کی طرف آمادہ کیا ہوگا اپنا جسم دکھا کر، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے کہ یہ بچانے کے لیے بھاگا ہے اور وہ عورت جھوٹی ہے کہ اس نے پیچھے سے کھینچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس نے کہا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سے اعراض کیجئے، منہ پھیریے، واستغفری لذنبک، اور اس عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انکی کنت من الخاطئین، کیونکہ تو ہی خطا کار ہے۔ خاطی کہتے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، اور مختی کہتے ہیں جس سے غلطی سے، یعنی جو بھول کر غلطی کرنے والا ہو۔ چوتھا رکوع ہے وقال نسوۃ فی المدینہ۔ اب دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر کتنا دیوس تھا، اور ان کی بے غیرتی کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اسی گھر میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، عورت بھی وہیں رہ رہی ہے، اس کو کوئی سزا بھی عورت کو نہیں دی جا رہی۔ اب اگلا دور شروع ہوتا ہے۔ شہر کی عورتوں نے جب سنا تو باتیں کرنے لگی، کہتی ہیں کہ بڑی یہ بنتی تھی کہ ایک غلام کو اپنے اوپر فدا نہیں کر سکی تو ہم یہ کام کر سکتی ہیں۔ قد شغفہا حبا، اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ ہے سمجھنے والا، کہتی ہیں کہ اس کے دل کو اس کی محبت نے ڈھانپ لیا ہے۔ یہاں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، شدید محبت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا ہے؟ قد شغفہا حبا، یعنی یہ اتنا غلیظ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی ناجائز محبت کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، وہاں بھی محبت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا، تو لہٰذا یہ لفظ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی طرح ہر ممکن کوشش کر لی، آؤ اب تمہیں موقع دیتی ہوں۔ اس نے ان کی دعوت بلائی اور ان کے لیے تکیے لگائے، ہر ایک کو چھری دی
اور بڑے پھل فروٹ ہر چیز ان کے سامنے رکھی. یوسف علیہ السلام کو کہا اخرج علیہم، ان کے اوپر نکلو. جب یوسف علیہ السلام ان کے اوپر نکلے، ٹھیک ہے، تو ان عورتوں نے ہر ممکن کوشش کی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی، لیکن یوسف علیہ السلام 1% بھی، آدھا پرسنٹ بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئے. بڑی حیران ہوئی. فلما رأینہ اکبرنہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو بڑا جانا کہ یہ تو کسی بھی طرح اس طرف آتا ہی نہیں ہے. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کے. ایسا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر انہوں نے ہاتھ نہیں کاٹے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے پھسلانے کی ہر ممکن کوشش کی اور یوسف علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے اس انداز میں ہاتھ کاٹے تھے کہ ہم تمہاری خاطر خودکشی کر لیں گی، ہم تمہاری خاطر یہ کر لیں گی، وہ کر لیں گی. لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نہ مانے. انہوں نے اس لیے ہاتھ کاٹے تھے ان کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے. جیسے یہ جھوٹے عاشقوں کا کام ہوتا ہے، جھوٹے محبت کرنے والوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بلیک میل کرنا، میں ایسے کر لوں گی، ایسے کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کوئی بھی کسی کے لیے نہیں مرتا. تو انہوں نے ہاتھ اس لیے کاٹے تھے. اور اس کی دلیل میں نہیں خود سے کہہ رہی، آپ کہیں گے ایک نئی بات بیان کر دی ہے. قرآن کی 5 مقامات پہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ان عورتوں نے کہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الیہ، آیت نمبر 33، کہا یا اللہ قید خانہ میری طرف زیادہ پسندیدہ ہے مما یدعوننی الیہ، اس بات سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہے ہیں. یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے یہ بات مجھے منظور ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، پہلی دلیل. دوسری دلیل، کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. یا اللہ اگر تو نے مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرا تو میں اصبو الیہن، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان عورتوں نے سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف آمادہ کیا. تیسری دلیل، آیت نمبر 34، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے اس کی دعا قبول کی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. اللہ نے اس سے ان سب عورتوں کے مکر کو، ان کی چال کو پھیر دیا. چوتھی دلیل، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. آیت نمبر 50 کہ جب بادشاہ نے، اسی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، میں پھر وہاں پر اس کی وضاحت کرتی ہوں. اور پانچویں دلیل کہ بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا آیت نمبر 51 میں کہ تمہارا کیا حال ہے. اِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، جمع کا صیغہ ہے، جب تم عورتوں نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا. تو ان عورتوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. یہ 5 آیات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سب عورتوں نے اپنی طرف مائل کیا تھا. جب ان کی طرف مائل نہیں ہوئے تو انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے ہاتھ کاٹے تھے کہ ہم تمہاری خاطر ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اب تو ہماری بات مان لو. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب ان کی بات نہ مانی تو وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، انہوں نے کہا اللہ کے لیے پاکی ہے، مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے کہ اتنی عورتیں اس کے سامنے ہیں پھر بھی یہ اس بات کی طرف آ ہی نہیں رہا، اس کے ذہن میں بھی خیال نہیں آ رہا. لگتا ہے ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. اب مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی بولتی ہے، کہتی ہے یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، میں نے اس کو ہر طرف پھسلایا ہے لیکن اس نے خود کو بچا لیا. تو کہتی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو ضرور اس کو قید کیا جائے گا اور ضرور یہ ذلیل ہو جانے والوں میں سے ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے لیکن میں ان کی بات نہیں مان سکتا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا. یہ بھی بے غیرتی کی انتہا تھی کہ جو بے قصور ہے اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں، اور اتنے دیوس ہے کہ جو اپنی عورتیں تھی جو اعلانیہ بے حیائی کر رہی تھی ان کو کچھ بھی نہیں کہا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، 5واں رکوع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. اب ان کی زندگی کا ایک نیا دور ہے. وہاں پر 2 ساتھی ان کو ملتے ہیں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو ساتھ ہی توحید کی دعوت دی. ٹھیک ہے، ان سے پوچھا کہ میرے قید کے ساتھیوں مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہا موقع کو غنیمت جانوں، یہ خود میرے پاس آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کرتا جاتا ہوں.
کہا مجھے بتاؤ کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہی زبردست ہے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف ایک نام ہے، محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اصل دین جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں۔ خواب کی تعبیر بتائی کہ جس کو یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا تھا، اس کے بارے میں بتایا کہ اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے جس کے سر کے اوپر پرندے نوچ رہے ہیں، تو اس کی یہ تعبیر تھی کہ اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کو کھائیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نومینیٹ نہیں کیا کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا اور تیرے ساتھ یہ ہوگا، تاکہ ان کو ٹینشن نہ ہو۔ اور ان میں سے پھر وہ شخص کہ جس نے نجات پانی تھی، رہائی پانی تھی، اس کو کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس جانا اور میرا ذکر کرنا، لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو وہ ذکر کرنا بھول گیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اور لمبی دیر قید کے اندر رہنا پڑا۔ چھٹا رکوع ہے وقول الملک انی ارا سبع بقرات۔ اب ایک اور دور شروع ہوتا ہے کہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ اب خواب جب اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو کہ 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 سرسبز کھیتیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ خشک کھیتیاں ہیں، تو وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے، اپنے سرداروں سے کہتا ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے، ہمیں خوابوں کی تعبیر کا بھی نہیں پتا۔ اب وہاں پر وہ جو رہائی پا کر گیا تھا جیل سے، اس کو یاد آیا، کہتا ہے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، تم مجھے بھیجو، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں ہاں فلاں شخص جیل کے اندر ہے اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، بلکہ اپنی طرح منسوب کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے یہ جو حکومتی عہدے دران ہوتے ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کام دوسروں کا ہوتا ہے اور اپنے نام لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے ایوہ الصدیق، اے بہت ہی سچے، مجھے بتاؤ۔ خواب بیان کیا، یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 خشک سالی کے سال آئیں گے اور 7 جو ہیں ان کے اندر خوب تم اناج اگاؤ گے، اور پھر اس میں تم ان 7 سالوں کے لیے جو قحط سالی کے سال ہوں گے ان کے لیے تم ذخیرہ کر لینا۔ یعنی یہ سارا کچھ، یہ پوری خواب کی تعبیر بتائی جو کہ آئندہ واقعی رونما ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کا امیر بنایا گیا اور ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو خواب کی تعبیر بتائی اور بتایا کہ ایک سال آئے گا جس کے اندر بہت زیادہ بارش ہوگی اور لوگ بہت زیادہ، یعنی پھلوں میں رس ہوگا اور لوگ نچوڑیں گے، لیکن پھر قحط سالی ہوگی۔ پھر اس کے بعد 7واں رکوع ہے کہ جب وہ جا کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کر آ۔ قاصد حضرت آتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ایسے تو نہیں آؤں گا جب تک میری سچائی ثابت نہیں ہوتی کہ میں بے قصور ہوں اور بادشاہ کو پتہ چلے۔ ہو سکتا ہے اس ٹائم پر بادشاہ چینج ہو گیا ہو، یعنی پتہ نہیں کتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ کہا پہلے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ان عورتوں سے سوال کرے ان کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ آیا بادشاہ کے پاس اور اس نے آ کر بتایا کہ وہ یوں نہیں آ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، پھر بلانے والا آتا تو میں ضرور اس کی دعوت قبول کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6992 ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کیا حال ہے تمہارا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا تھا؟ تو قلنا، یہاں بھی جمع کا سیدھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کے لیے پاکی، ہم نے تو اس پہ کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت پھر عزیز مصر کی بیوی بولی، کہتی ہے الان حس حس الحق، اب حق واضح ہوا ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کے نفس سے اس کو پھسلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، بے شک وہ تو یقیناً سچوں میں سے تھا۔ ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ تو عزیز مصر کی بیوی یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے، یعنی یہ اعتراف اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے شوہر کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں بڑی خیانت نہیں کی، یعنی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، صرف اس کو پھسلایا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یا الہی ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے، ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائیے، ہماری تمام التجائیں پوری فرمائیے۔ یا الہی ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ مولا کریم جو مقروض ہیں اپنے خزانوں سے قرض ادا فرمائیے۔
یا الہی جو مالی تنگی میں مبتلا ہیں وسعت عطا فرمائیے۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔